السلام علیکم، اٹس می محمد فراز اینڈ دس از مائی آفیشیل چینل. ڈو لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز. ہماری جو سوسائٹی میں ہماری جو جنریشن ہے اس نے لاؤ بیچاری کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے بہت برے حالات ہیں. دیز از ایشوز آف لاؤ نیڈ ٹو بی ایڈریس. ہمارے معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ہم نے کنٹینٹ ڈالا ہوا ہے. پیرنٹس دیکھنا نہیں چاہتے، ٹیچر سننا نہیں چاہتے. میرے خیال سے زندگی کے وہ تمام ایشوز جن کو ہم نے فیس کرنا ہے ان کے اوپر بات ہونی چاہیے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر آپ کی بچے کی شخصیت ڈیمیج ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ لو کی وجہ سے ہوئی ہے اور آپ نے اس کو مینیج ہی نہیں کیا اور وہ عموماً وہ بات ہی نہیں کر سکتا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لو کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس سے آپ کے لیے بڑی پرابلم فیس ہو سکتی ہے. میرے ایکسپیرینس کے مطابق لڑکیوں کی لائف کی جو سب سے بڑی مسٹیک ہے وہ کسی نامحرم سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کرنا. یہ ایک لڑکی کی زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک ہے، سب سے بڑی غلطی ہے. اس چیز کی شروعات جتنی مرضی اچھی ہو، جتنی مرضی ویل ہو، پر اس کی جو اینڈ اور انتہا ہے نا وہ ہمیشہ ہولناک ہوتی ہے. اب اس کے کچھ سٹیپس ہیں. لڑکے کیا کریں گے؟ پہلا ایم ہے لڑکوں کا کہ لڑکی دیکھی اس کی تعریف کرنی ہے. اگر لڑکی نماز پڑھنے والی ہے اس کو کہیں گے کہ تم نے مجھے نمازی بنا دیا ہے. اگر لڑکی شوخ ہے، چنچل ہے، اس کے کپڑوں کی تعریف. اور اگر لڑکی موٹی ہے نا اس کو کہیں گے کہ آپ کون سے وٹامن کھاتی ہو. بیسیکلی پہلا ایم کیا ہے؟ صرف لڑکی کی تعریف کرنی ہے. اور سٹیپ نمبر 2 میں اگر لڑکی کی ڈیٹ آف برتھ پتہ چل جائے گا نا تو اس کو نوٹ کر کے رکھیں گے. اور وہ جب وہ دن آئے گا تو ایسے ایسے شعر لکھیں گے. اگر خط وغیرہ کا کوئی سین ہوگا ایسے ایسے شعر لکھیں گے کہ آپ کا سوچ دانگ رہ جائے گی. اور اگر ان سے کہیں گے نا کہ اپنی فیلنگ بیان کریں تو ایم میں انگلش کا پیپر بھر دیں گے، ایم میں فلسفی کا پیپر بھر دیں گے. اور 3 میں لڑکی کو اس بات کا یقین دلایا جائے گا کہ تم دوسری لڑکیوں سے علیحدہ ہو، دوسری لڑکیوں سے مختلف ہو. جب وہ ان سے بات کرنے لگ جائے گی، بات چیت کرنے لگ جائے گی تو ان سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کرے گی. تو اس کے بعد سٹیپ نمبر 4 میں لڑکی کو کہا جائے گا کہ ہم ملتے ہیں. ہم کسی کراؤڈی پلیس پہ نہیں ملیں گے، ہم اکیلے ملیں گے. تو جب وہاں پہ ملیں گے تو اس کو انسسٹ کر دیں گے کہ میرا گلے لگنے کو دل کر رہا ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کریں گے. اور جب ایک بار ایسا ہوگا تو پھر بار بار ریپیٹ ہوگا. اور لاسٹ میں کیا ہوگا؟ دونوں میں ناجائز تعلقات قائم ہو جائیں گے. اور ایک بار لڑکی کو یوز کر لیا اس کے بعد ایکسکیوزز شروع. میری ماں نہیں مانتی، میرا باپ نہیں مانتا، میری پھپھو نہیں مانتی. ایک لاجک کی بات کرتے ہیں. ایک لڑکا ایک لڑکی کو 6 ماہ سے جانتا ہے. اسے 6 ماہ میں اس کو یقین دلا دیا کہ میں تمہارے لیے بیسٹ ہوں. کیا وہ لڑکا جو اپنے والدین کے ساتھ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ 20 25 سال سے رہ رہا ہے، وہ ان کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا کہ شی از بیسٹ فار می؟ سوچنا ہے، لاجک ہے. مرد پیار کرنے سے پہلے نہیں سوچتا کیونکہ پیار کم، لیسٹ شہوت زیادہ ہوتی ہے. اور بعض معاملات میں، ایسے معاملات میں تو بعض لڑکی دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے امی مان جائے، اس کے ابو مان جائے. اس کو بیچاری کو کیا پتا کہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے. ایک بات یاد رکھنا، جس مرد کو عورت نکاح کے بغیر میسر ہو وہ اس سے کبھی نکاح نہیں کرتا، وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرتا. کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک میڈم کہہ رہی تھی، ایک میڈم بتا رہی تھی کہ ان کی جو بہنیں ہیں، ان کی جو سسٹر ہے وہ کوما میں ہے. وہ کیا کرتی تھی؟ پڑھتی تھی کو ایجوکیشن میں. ان کو عشق ہو گیا ایک لڑکے سے اور لڑکے کو بھی لڑکی سے ہو گیا. اب بات شادی تک چلی گئی. بات کہاں تک چلی گئی؟ شادی تک. اب لڑکا تھا 2 نمبر، لڑکی تھی 1 نمبر. اسی لیے اس نے کہا کہ میں شادی سے پہلے نزدیک نہیں آنے دوں گی. اور گھر والوں کا جینا حرام کر دیا اور گھر والوں نے بالآخر تنگ آ کے اس کی وہاں پہ شادی کروا دی. شادی کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس نے تو کہیں اور بھی شادیاں کر رکھی ہیں. ظاہر سی بات ہے، تھا 2 نمبر. اب فیملی میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے نا، آپ کو فیملی کا، اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو اس کو پتہ چلا کہ اس نے کہیں اور بھی اس طرح سے بیوقوف بنا کے لڑکیوں سے شادیاں کر رکھی ہیں. تو بالآخر اس کو چھوڑ کے چلا گیا. تو اور وہ لڑکی ڈپریشن میں آ کے کوما میں چلی گئی. یہ ان سب ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. جو ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے اوپر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے ان پہ. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.